بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ یمن کے سابق صدر علی عبداللہ صالح ہلاک، الحوثیوں نے گھر کو دھماکے سے اڑا دیا۔ صالح کی پارٹی نے ہلاکت کی خبروں کو غلط بتایا، 6 دن سے جاری لڑائی میں مرنے والوں کی تعداد 125 ہو گئی۔ الحوثیوں نے صنعاء کے کئی مقامات کا کنٹرول چھین لیا، یونائیٹڈ نیشنز نے کی سیز فائر کی اپیل۔ صالح کے وفاداروں کی مدد کے لیے سعودی عرب کی بمباری، ایرانی سفارت خانے پر بھی میزائل حملہ کیا گیا۔ امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کے خلاف جارڈن نے کیا خبردار، منگل کو عرب لیگ کی ہنگامی میٹنگ ہوگی۔ قطر کے امیر بحران کے باوجود جی سی سی کانفرنس میں حصہ لیں گے۔ امریکہ اور ساؤتھ کوریا نے خطے میں تناؤ کے بیچ بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں شروع کی۔ وجے مالیا برطانیہ کی عدالت میں پیش، الزامات کو رد کر دیا۔ راہل گاندھی کے صدر کانگریس بننے کا راستہ صاف، نامینیشن پیپرز داخل کر دیے۔ منی شنکر ایئر نے راہل گاندھی کا مغل حکمرانوں سے تقابل کرتے ہوئے تنازعہ پیدا کر دیا، مودی نے کہا کانگریس کو اورنگزیب راج مبارک۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یمن سے ملنے والی خبروں میں کہا گیا کہ سابق صدر علی عبداللہ صالح کو الحوثی فائٹرز نے ہلاک کر دیا ہے، لیکن صالح کی پارٹی نے ان خبروں کو غلط بتایا۔ حال ہی میں علی عبداللہ صالح نے جو پچھلے 3 سال سے الحوثیوں کے ساتھ مل کر سعودی اتحاد سے لڑ رہے تھے، سعودی اتحاد کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ ایران کے پریس ٹی وی اور تسنیم نیوز ایجنسی کے علاوہ کئی میڈیا اداروں نے مقامی لوگوں کے حوالے سے کہا کہ علی عبداللہ صالح پر حملہ کیا گیا اور وہ ہلاک ہو گئے، لیکن ان خبروں کی آزادہ نظر آئے سے تصدیق نہیں ہوئی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ الحوثیوں نے دارالحکومت صنعاء میں علی عبداللہ صالح کے مکان کو دھماکے سے اڑا دیا، تب سے سابق صدر کہاں ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ علی عبداللہ صالح نے لمبے عرصے تک یمن پر حکومت کی اور 2011 میں عرب انقلابات کی لہر کے دوران ان پر کرپشن کا الزام لگاتے ہوئے مظاہرے شروع کیے گئے تھے۔ 2012 میں ایک ڈیل کے تحت انہوں نے عہدہ چھوڑا تھا اور سعودی اتحاد کی دخل اندازی کے بعد ان کے نائب صدر عبدالرب منصور ہادی کو صدر بنایا گیا تھا۔ ہفتہ کے دن علی عبداللہ صالح نے کہا تھا کہ وہ سعودی اتحاد کے ساتھ تعلقات میں ایک نیا صفحہ الٹنے کے لیے تیار ہیں۔ علی عبداللہ صالح نے ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے خطاب کیا تھا۔ دوسری طرف صالح اور الحوثیوں کے درمیان صنعاء میں گلی گلی جھڑپیں ہوئیں، جن میں 125 لوگ مارے گئے۔ سوشل میڈیا پر علی عبداللہ صالح کے حشر کے بارے میں الگ الگ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ صالح کی پارٹی جنرل پیپلز کانگریس نے دھماکے میں ان کی ہلاکت کی خبروں کو غلط بتایا، لیکن علی عبداللہ صالح کے قریبی لوگوں نے الجزیرہ چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سابق صدر کے سیکیورٹی معاملات کے چیف حسین الحمیدی مارے گئے ہیں۔ اس سے پہلے صنعاء کے ایک انسانی حقوق کارکن کے حوالے سے الجزیرہ نے کہا کہ الحوثیوں نے دارالحکومت کے زیادہ تر علاقوں کو صالح کی وفادار فورسز سے چھین لیا ہے۔ الحوثیوں سے تعلق رکھنے والے اس کارکن نے کہا کہ صرف کچھ علاقے باقی رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی اہم مقامات پر الحوثیوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ جس جگہ علی عبداللہ صالح کا مکان ہے اس علاقے کو پوری طرح سے گھیر لیا گیا اور کچھ گھنٹوں میں ان کا مکمل کنٹرول ہو سکتا ہے۔ الحوثیوں نے جن علاقوں پر قبضہ کیا ان میں علی عبداللہ صالح کے بیٹے احمد عبداللہ صالح کا مکان اور مقامی مسجد صالح بھی شامل ہے۔ مسلسل 6 دن الحوثیوں اور صالح کے حامیوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے تصدیق کی کہ پچھلے 6 دنوں میں الحوثیوں اور صالح کے حامیوں کے درمیان لڑائی میں تقریباً 125 لوگ ہلاک ہوئے اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ یہ تعداد ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہیں ہاسپٹل لایا گیا۔ ریڈ کراس کی ترجمان نے بتایا کہ ہم صنعاء کے ہاسپٹلز میں صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دوران ریڈ کراس کے بعض سٹاف ممبرز کو صنعاء سے افریقہ کے ملک جیبوٹی منتقل کر دیا گیا۔
علی عبداللہ صالح نے اتوار کی رات باقاعدہ طور پر الحوثیوں کے ساتھ اتحاد توڑنے کا اعلان کیا تھا اور سعودی اتحاد سے ملنے کا اشارہ دیا تھا۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں نے صالح کی اس پیشکش پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سعودی اتحاد نے ایک بیان میں کہا تھا کہ علی عبداللہ صالح کی یہ پہل یمن کے لوگوں کو ایران کے وفادار لشکر سے آزاد کرانے کی کوشش ہے۔ سعودی اتحاد کے بیان میں کہا گیا تھا کہ صالح کی یہ پہل خالص عرب خون کے اتحاد کی طرف ایک قدم ہے۔ یمن کے جلاوطن صدر عبدالربو منصور ہادی نے بھی صالح کے بیان پر خوشی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ الحوثیوں کے خلاف ان سے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں بھیانک بمباری کی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ علی عبداللہ صالح کے وفاداروں کی مدد کے لیے یہ بمباری کی گئی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ سعودی جہازوں کی بمباری سے کئی گھر تہس نہس ہو گئے۔ صنعاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور وزارت داخلہ کے قریب کئی جگہوں پر بموں کی بارش کر دی گئی۔ ان حملوں میں مرنے والوں کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ اس دوران UN سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے یمن میں سیز فائر کی اپیل کی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے چیف نے کہا کہ وہ تمام فریقوں سے درخواست کرتے ہیں کہ تمام ہوائی اور زمینی حملے روک دیے جائیں۔ انہیں جھڑپوں میں تیزی پر تشویش ہے۔ UN چیف کے ترجمان سٹیفن جارک نے کہا کہ لڑائیوں کی وجہ سے ایمبولینس گاڑیاں اور میڈیکل ٹیمیں زخمیوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ امدادی کارکن سفر نہیں کر پا رہے ہیں، حالانکہ کئی لوگوں کو ان کی جانیں بچانے کے لیے فوری مدد کی ضرورت ہے اور کئی لوگ کھانے پینے کے لیے بھی عالمی ایجنسیوں کی مدد کے انتظار میں ہیں۔ یمن جنگ حالیہ عرصے میں دنیا کا سب سے بدترین سانحہ ہے۔ مارچ 2015 میں شروع ہونے والی اس جنگ میں کم سے کم 10,000 لوگ مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے ہیں اور ہیضے کی بدترین وبا پھیل گئی ہے۔ یمن پہلے سے ہی سب سے غریب عرب ملک ہے۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایرانی سفارت خانے پر بھی ایک راکٹ حملہ کیا گیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس حملے کے وقت سفارت خانے کی عمارت میں ایرانی عہدیدار موجود تھے یا نہیں۔ راکٹ حملے کے بعد عمارت میں آگ لگ گئی اور دھواں نکلنے لگا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب یمن میں سعودی اتحاد کے خلاف لڑنے والے الحوثیوں اور علی عبداللہ صالح کے حامیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ ان جھڑپوں میں 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ سیریا اور رشیا کے جنگی ہوائی جہازوں نے دمشق کے قریب اپوزیشن کے کنٹرول والے علاقوں میں بمباری کی، جس سے کم 27 لوگ ہلاک ہو گئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ سیریا کے حالات پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے بتایا کہ یہ حملے ہموریا اور آس پاس کے علاقوں میں کیے گئے۔ برطانیہ سے کام کرنے والی تنظیم نے بتایا کہ 20 دن پہلے تازہ حملے شروع ہونے کے بعد یہ سب سے خطرناک کارروائی تھی۔ دوسری طرف سیریا کی حکومت اور رشیا نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے کہ ان کے جنگی ہوائی جہازوں نے سویلینز کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے حملوں کا نشانہ صرف ملیٹنٹس کے ٹھکانے تھے۔ ایجپٹ کے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی عہدیداروں نے یہ بات بتائی ہے۔ جھڑپیں شرقیہ گورنریٹ میں ہوئی۔ حال ہی میں صنعاء کی ایک مسجد میں دہشت گرد حملے میں 300 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے تھے، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے ملیٹنٹس کے خلاف سرگرمی سے آپریشن شروع کیا۔ ایجپٹ کے سابق وزیر اعظم احمد شفیق نے ان خبروں کو غلط بتایا ہے کہ ان کا اغوا کیا گیا ہے۔ ٹیلی فون کے ذریعے ایک میڈیا ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے احمد شفیق نے کہا کہ وہ آزاد ہیں۔ انہوں نے یہ اعلان ایک ایسے وقت کیا جب ان کے خاندان نے دعویٰ کیا کہ وہ احمد شفیق کے پتے ٹھکانے سے واقف نہیں ہیں اور اس سلسلے میں قانونی کارروائی پر غور کر رہے ہیں۔ ہفتے کے دن UAE نے ایجپٹ کے سابق وزیر اعظم کو ملک سے باہر کر دیا تھا۔ احمد شفیق نے اس سے پہلے ایجپٹ کے صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ وہ 2012 کے صدارتی الیکشن میں محمد مرسی سے ہارنے کے بعد سے UAE میں رہ رہے تھے۔ یروشلم یا القدس کو اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثیت سے قبول کرنے کے امریکہ کے امکانی قدم کے خلاف جارڈن نے مسلم اور عرب ملکوں کو جمع کرنے کی مہم شروع کی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایسا کہا جاتا ہے کہ 4 شنبے کو ایک تقریر کرتے ہوئے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عمان جارڈن میں ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ وہ تنظیم اسلامی کانفرنس اور عرب لیگ کے ارکان کی ہنگامی میٹنگ بلا رہے ہیں۔ جارڈن فی الحال عرب لیگ کا موجودہ صدر ہے۔ ان میٹنگز میں رکن ملک ایسے کسی بھی فیصلے کے نتیجوں سے نمٹنے کے راستوں پر غور کریں گے۔ سفارتی عہدیداروں نے بتایا کہ ٹرمپ کے ایسے فیصلے سے امن قائم کرنے کی کوششوں کو دھکا لگ سکتا ہے۔ فی الحال پورا القدس یا یروشلم اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ وہ یروشلم کے اس حصے پر بھی دعویٰ کرتا ہے جہاں اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے دوران القدس پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن فلسطینیوں کے لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس یا یروشلم ہو۔ جارڈن فی الحال مسجد اقصی اور دوسرے مقدس مقامات کی ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ 1967 کی جنگ سے پہلے یہ علاقہ جارڈن میں شامل تھا۔
فلسطین انفارمیشن سینٹر نے تصدیق کی کہ منگل کو عرب لیگ کے ڈیلیگیٹس کی ایک میٹنگ ہوگی جس میں ٹرمپ کے ارادوں پر غور کیا جائے گا۔ یہ میٹنگ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابو الغیث کی صدارت میں ہوگی، جس میں بیت المقدس کو جن خطروں کا سامنا ہے ان پر غور کیا جائے گا۔ یہ میٹنگ قاہرہ میں ہوگی۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل نے ایک دن پہلے فلسطینی لیڈر سے ملاقات کرتے ہوئے امریکہ کے امکانی فیصلے پر فکرمندی کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ اسرائیل میں امریکہ کے سفارت خانے کو تیل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیں گے۔ اس دوران ایک رپورٹ میں ٹرمپ کے داماد اور ایڈوائزر جیریڈ کوشنر کے حوالے سے کہا گیا کہ اس بارے میں اب تک قطعی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کوسٹاریکا کے ایک جزیرے میں ایک ہندوستانی عورت شارک مچھلی کے حملے میں ہلاک ہو گئی اور فیروز شاہ کوٹلہ ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا کی پکڑ مضبوط ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے، میں ہوں شجی اللہ فراست۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ یمن کے سابق صدر علی عبداللہ صالح ہلاک، الحوثیوں نے گھر کو دھماکے سے اڑا دیا۔ صالح کی پارٹی نے ہلاکت کی خبروں کو غلط بتایا۔ 6 دن سے جاری لڑائی میں مرنے والوں کی تعداد 125 ہو گئی۔ الحوثیوں نے صنعاء کے کئی مقامات کا کنٹرول چھین لیا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کی سیز فائر کی اپیل۔ صالح کے وفاداروں کی مدد کے لیے سعودی عرب کی بمباری، ایرانی سفارت خانے پر بھی میزائل حملہ کیا گیا۔ امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کے خلاف جارڈن نے کیا خبردار، منگل کو عرب لیگ کی ہنگامی میٹنگ ہوگی۔ قطر کے امیر بحران کے باوجود جی سی سی کانفرنس میں حصہ لیں گے۔ امریکہ اور ساؤتھ کوریا نے خطے میں تناؤ کے بیچ بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں شروع کی۔ وجے مالیا برطانیہ کی عدالت میں پیش، الزامات کو رد کر دیا۔ راہل گاندھی کے صدر کانگریس بننے کا راستہ صاف، نامینیشن پیپرز داخل کر دیے۔ منی شنکر ایئر نے راہل گاندھی کا مغل حکمرانوں سے تقابل کرتے ہوئے تنازعہ پیدا کر دیا۔ مودی نے کہا کانگریس کو اورنگزیب راج مبارک۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو بحرین کے بزرگ شیعہ عالم شیخ عیسیٰ قاسم کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ ان کی حالت کافی نازک بتائی گئی ہے۔ شیخ عیسیٰ قاسم تقریباً 1 سال سے نظر بند ہیں۔ حال ہی میں ان کی طبیعت بگڑنے پر انسانی حقوق تنظیموں اور دوسرے گوشوں کی طرف سے انہیں فوری علاج کی سہولت پہنچانے کے مطالبے کیے جا رہے تھے۔ شیخ عیسیٰ قاسم کے گھر والوں اور بحرین سینٹر فار ہیومن رائٹس نے تصدیق کی کہ انہیں ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے اور ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو نے امریکہ اور یورپی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ ایران نیوکلیئر ڈیل پر دوبارہ غور کریں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ میں امریکہ اور یورپ کے فیصلہ سازوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ موجودہ حالات سے فائدہ اٹھائیں اور اس ڈیل پر دوبارہ غور کریں۔ IAEA میں ایران کے نمائندے نے بتایا کہ ایران نے صحت اور صنعت کے شعبوں میں استعمال ہونے والی نیوکلیئر بیٹریز کی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے۔ قطر کے امیر کویت میں ہونے والی جی سی سی میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی۔ وزارت نے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کے حوالے سے کہا کہ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کویت سٹی میں جی سی سی سمٹ میں حصہ لیں گے۔ وہ امید کرتے ہیں کہ تمام فریقوں کو کسی مغربی فریق کی دخل اندازی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کویت کئی مہینوں سے سعودی اتحاد اور قطر کے درمیان مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی سی سی کے ارکان سعودی عرب، بحرین اور UAE نے قطر پر دہشت گردی کی فنڈنگ کا الزام لگاتے ہوئے اس کے ساتھ تعلقات توڑ لیے ہیں اور کئی مطالبات کیے ہیں جن میں ایران کے ساتھ تعلقات کی سطح گھٹانا بھی شامل ہے۔
سعودی عرب نے اپنے غیر فوجی نیوکلیر پروگرام کی تیاری میں مدد کے لیے امریکی کمپنیوں کو دعوت دی ہے۔ سعودی عرب کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ ملک کو فوجی استعمال کے لیے نیوکلیر ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی خالد الفلی نے ریاض میں امریکہ کے وزیر توانائی رک پیری سے ملاقات کے موقع پر یہ بات کہی۔ نارتھ کوریا کے حالیہ میزائل حملے کے جواب میں امریکہ اور ساؤتھ کوریا نے اپنی سب سے بڑی ہوائی مشقوں کا آغاز کیا ہے۔ ان مشقوں میں 230 سے زیادہ جنگی ہوائی جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ ساؤتھ کوریا کی وزارت دفاع نے بتایا کہ ان مشقوں میں 6 F-22 جہاز حصہ لے رہے ہیں اور 230 سے زیادہ جہاز اور سینکڑوں سپاہی فوجی مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان مشقوں کا مقصد دونوں ملکوں کی جنگی صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہے۔ یہ مشقیں 8 دسمبر تک جاری رہیں گی۔ امریکہ ریفیوجیز اور مائیگرنٹس کے حالات کو بہتر بنانے کے سلسلے میں یونائیٹڈ نیشنز کے ایک سمجھوتے سے باہر نکل گیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکی مشن کے ایک بیان میں سیکریٹری جنرل کو بتایا گیا کہ امریکہ اس سلسلے میں اپنی حصہ داری ختم کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یونائیٹڈ نیشنز کے نیو یارک ڈکلیریشن میں کئی ایسی دفعات ہیں جو ٹرمپ حکومت کی امیگریشن پالیسیوں کے خلاف ہے۔ پچھلے سال UN جنرل اسمبلی نے نیو یارک میں ریفیوجیوں اور مائیگرنٹ سے متعلق ایک ڈکلیریشن منظور کیا تھا۔ امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ امریکہ دنیا بھر کے ریفیوجیز اور مائیگرنٹس کی فراخ دلی سے مدد کرنے تیار ہے، لیکن اس کے فیصلے صرف امریکی مفادات کے مد نظر کیے جائیں گے۔ امریکہ کے وزیر دفاع جیمز ماٹس اسلام آباد پہنچے اور پاکستان کی فوجی اور سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ آپسی دلچسپی کے معاملات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت کی۔ بتایا گیا کہ جیمز ماٹس نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف مزید قدم اٹھائے۔ دورہ شروع کرنے سے پہلے جیمز ماٹس نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان خود اپنے مفاد میں دہشت گردی کے محفوظ ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کرے۔ ماٹس نے جمعے کو 4 روزہ دورہ شروع کیا تھا۔ اس دورے کے دوران وہ ایجپٹ، جارڈن اور کویت گئے۔ کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے پارٹی کے صدارتی چناؤ کے لیے نامینیشن پیپرز داخل کر دیے ہیں۔ امکان ہے کہ راہل گاندھی اس مقابلے میں اکیلے امیدوار ہوں گے۔ وہ اپنی ماں سونیا گاندھی کی جگہ لیں گے جو پچھلے 19 سال سے کانگریس کی صدر ہیں۔ پیر کو نامینیشن داخل کرنے کا آخری دن تھا۔ صدر کانگریس سونیا گاندھی اور سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے علاوہ دوسرے اہم لیڈرز نے راہل گاندھی کے نامینیشن پیپرز کی تائید کی۔ ضرورت پڑنے پر 16 دسمبر کو چناؤ ہوگا اور 19 دسمبر کو گنتی ہوگی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر منیش شنکر ایئر نے اس دوران راہل گاندھی کا بچاؤ کرتے ہوئے مغلیہ سلطنت کا حوالہ دے کر ایک تنازعہ پیدا کر دیا۔ بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے منیش شنکر ایئر نے کہا کہ جب شاہ جہاں نے جہانگیر کی جگہ لی تو کیا کوئی چناؤ ہوا؟ جب اورنگزیب نے شاہ جہاں کی جگہ لی تو کیا کوئی چناؤ ہوا؟ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ شاہی تاج خود بخود وارث کے سر جاتا ہے، لیکن جمہوریت میں الیکشنز ہوتے ہیں جس میں پونا والا کو میں کھلی دعوت دیتا ہوں، وہ نامینیشن داخل کریں اور مقابلہ کریں۔ ان کا اشارہ مہاراشٹر میں کانگریس کے باغی لیڈر شہزاد پونا والا کی طرف تھا۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے دھرمپور حلقے میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منیش شنکر ایئر کبھی بھی ایک خاندان سے اپنی وفاداری ظاہر کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ انہوں نے فخریہ طور پر کہا کہ شاہ جہاں نے جہانگیر کی جگہ لی، اورنگزیب نے شاہ جہاں کی جگہ لی۔ اورنگزیب راج کے لیے کانگریس کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے لیے عوام کی بھلائی اہمیت رکھتی ہے۔ 125 کروڑ ہندوستانی ہمارے ہائی کمان ہیں۔ مودی نے کہا کہ کانگریس کا دیوالیہ ہو چکا ہے۔ شراب کے تاجر وجے مالیا نے یہ بات دہرائی ہے کہ ان کے خلاف الزامات جھوٹے، من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ نیوز ایجنسی ANI نے وجے مالیا کے حوالے سے یہ بات کہی۔ وجے مالیا برطانیہ کی ایک عدالت میں پیش ہوئے۔ مالیا کو برطانیہ کی عدالت نے اس سے پہلے 6,50,000 پاؤنڈ کی ضمانت پر چھوڑا تھا۔ انہیں منی لانڈرنگ اور جعلسازی کے الزام میں اسکاٹ یارڈ نے گرفتار کیا تھا۔ ہندوستان میں 9,000 کروڑ روپے کا قرض بینکوں کو واپس نہ کرنے پر وجے مالیا کی تلاش ہے اور ہندوستان کی حکومت نے برطانیہ سے انہیں حوالے کرنے کی درخواست کی ہے۔ عدالتی کارروائی کے دوران CBI عہدیداروں کی ایک ٹیم بھی شریک تھی۔ بتایا گیا کہ وجے مالیا نے الزامات کے بارے میں ایک حلف نامہ داخل کرتے ہوئے اپنی صفائی دی اور اپنا نقطۂ نظر پیش کیا۔ بالی ووڈ کے بزرگ اور سینئر اداکار ششی کپور نہیں رہے۔ انہیں فلمی دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ دادا پھالکے بھی دیا گیا تھا۔ انہیں پدم بھوشن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ ان کی مشہور فلموں میں دیوار، ستیم شیوم سندرم، جنون وغیرہ شامل ہے۔ ان کا تعلق بالی ووڈ کے مشہور کپور خاندان سے ہے۔ ایک 49 سالہ ہندوستانی عورت کوسٹاریکا کے جزیرے میں شارک مچھلی کے حملے میں ہلاک ہو گئی۔ روبینا بھنڈاری نیو یارک میں ایک بڑی کمپنی کی مینیجر تھیں۔ اس حملے میں شارک مچھلی نے ان کے دونوں پیر کاٹ دیے جب وہ ایک گروپ کے ساتھ ڈائیونگ مہم پر گئی تھیں۔ کرکٹ دہلی ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا کی پوزیشن کافی مضبوط ہو گئی ہے۔ تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک سری لنکا نے 9 وکٹ پر 356 رنز بنائے، لیکن اب بھی وہ 180 رن پیچھے ہے۔ سینئر بیٹسمین اینجلو میتھیوز اور کیپٹن دنیش چاندیمل نے تیسری وکٹ کے لیے 181 رن کی پارٹنرشپ کی۔ میتھیوز نے اشون کی گیند پر آؤٹ ہونے سے پہلے 111 رنز بنائے۔ چاندیمل 147 پر ناٹ آؤٹ ہیں۔
لنکن کیپٹن کی یہ 10ویں ٹیسٹ سنچری تھی۔ یہ ٹیسٹ میچ دہلی کی ہوائی آلودگی یا ایئر پولیوشن کی وجہ سے تنازع کا بھی شکار رہا۔ سری لنکا کے کھلاڑیوں نے ماسک پہن کر فیلڈنگ کی تھی۔ سری لنکا کے کیپٹن نے پیر کو صبح کے سیشن میں بھی پولیوشن کی شکایت کی۔ ہندوستان کی طرف سے اشون نے 3 وکٹ لیے۔ ایشانت شرما، محمد شمی اور رویندر جڈیجا نے بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یمن کے سابق صدر علی عبداللہ صالح ہلاک، الحوثیوں نے گھر کو دھماکے سے اڑا دیا۔ صالح کی پارٹی نے ہلاکت کی خبروں کو غلط بتایا۔ 6 دن سے جاری لڑائی میں مرنے والوں کی تعداد 125 ہو گئی۔ الحوثیوں نے صنعاء کے کئی مقامات کا کنٹرول چھین لیا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کی سیز فائر کی اپیل۔ صالح کے وفاداروں کی مدد کے لیے سعودی عرب کی بمباری۔ ایرانی سفارت خانے پر بھی میزائل حملہ کیا گیا۔ امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کے خلاف جارڈن نے کیا خبردار۔ منگل کو عرب لیگ کی ہنگامی میٹنگ ہوگی۔ قطر کے امیر بحران کے باوجود جی سی سی کانفرنس میں حصہ لیں گے۔ امریکہ اور ساؤتھ کوریا نے خطے میں تناؤ کے بیچ بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں شروع کی۔ وجے مالیا برطانیہ کی عدالت میں پیش، الزامات کو رد کر دیا۔ راہل گاندھی کے صدر کانگریس بننے کا راستہ صاف، نامینیشن پیپرز داخل کر دیے۔ منی شنکر ایئر نے راہل گاندھی کا مغل حکمرانوں سے تقابل کرتے ہوئے تنازعہ پیدا کر دیا۔ مودی نے کہا کانگریس کو اورنگزیب راج مبارک۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔